السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت و حکومت۔ اس سے پہلے آپ کو کہیں گے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے تک یہ ہماری بات دین کی پہنچا دیں آپ، کیونکہ دین کی بات کوئی بھی ہو اسے دوسرے تک پہنچانا، خود بھی اس پہ عمل کرنا، اسے ثواب ملے گا جو اس پہ عمل کرے گا۔ جو دوسرا بھی اس پہ عمل کرنے لگ جائے گا انشاءاللہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اسے بھی اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو سنو، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ایمان و توحید اور وحی کا برکتوں سے نوازا تھا۔ اگرچہ شروع میں مال و دولت، دنیائی ترقی اور شہری زندگی انہیں حاصل نہیں تھی اور دیہات کی ساہ اور بے تکلیف زندگی گزارتے تھے، مگر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ دیہات کے رہنے والے نے اپنے خواہش و مرضی کے بغیر مصر جیسے تہذیب و تمدن والے ملک میں پہنچ گئے اور امتحان کی آزمائش و مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر ایک مرتبہ بادشاہ کے ایک خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ملک مصر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قحط سالی کے اس دور کی حکومت کا کامیابی کے ساتھ چلانے اور تباہی سے نکالنے کی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ جب عزیز مصر نے خواب کی صحیح تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت و دیانت اور سادگی اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو حکومت عہد درا اور عام و خاص شہریوں کو جمع کر کے تخت و حکومت آپ کے حوالے کر دی۔ آپ کی دعوتی اور کوششوں سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ اس طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک کامیاب حکومت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ سوکھے تھن کا دودھ سے بھر جانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ہجرت کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ختم ہو چکا تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، البتہ ایک کمزور سی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اس بکری پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ لے لوں؟ میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ وہ دودھ سے بھر گیا اور دودھ بہنے لگا۔ تمام لوگوں نے خوب پیا۔ جب ابو معاذ رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دودھ دیکھ کر پوچھا، معاذ کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس سے ایک بہت ہی بابرکت آدمی کا گزر ہوا ہے، یہ خیر و برکت اسی کی وجہ سے ہے۔ اولاد کی میراث میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے وارث ماں باپ اور اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا فرض ہے۔ پریشانی کے وقت کی دعا۔ جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو یہ دعا کی کثرت کرے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ سچی گواہی کا چھپانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم گواہی مت چھپاؤ، اور جو شخص اس کی گواہی چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ دنیا کا سامان چند روز ہے
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنت کی عمارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کا کنکریہ موتی اور یاقوت ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ مہندی سے زخموں کا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کانٹا چبھ جایا کرتا، زخم ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہندی لگائی۔ مہندی جراثیم کو ختم کرتی ہے اور جلن اور سوجن کو دور کرتی ہے، نیز اس میں دوسری بھی بہت سے فوائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں ہے بلکہ شیطان کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔